آج میں بالکل نئے لہجے کے نوجوان شاعر عمیر نجمی کی ایک نئے لہجے کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بات الفاظ تو بڑے معمولی ہوتے ہیں، اس کی معنویت بڑی تہدار ہوتی ہے ان کی غزلوں میں۔ کھیل دونوں کا چلے تین کا دانہ نہ پڑے، کھیل دونوں کا چلے تین کا دانہ نہ پڑے، سیڑھیاں آتی رہیں سانپ کا کھانا نہ پڑے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے قافیہ والی کوئی غزل ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے نہیں پتہ۔ میری نظر سے پہلی غزل ایسی ہے جس میں اس طرح کے قافیہ اور اس طرح کی معنویت استعمال کی جا رہی ہے کہ کھیل دونوں کا چلے تین کا دانہ نہ پڑے۔ لوڈو کھیلا آپ نے کبھی؟ تین کا دانہ نا وہ بڑا یہ ہوتا ہے، بڑا منحوس قسم کا ہوتا ہے، وہ اکثر تین آنے پر آپ ہار جاتے ہیں۔ تو کھیل دونوں کا چلے تین کا دانہ نہ پڑے، یہ خواہش ہے ان کی کہ کھیل بھی دونوں کا چلتا رہے، تین کا دانہ بھی نہ آئے، ڈائس میں تین نہ آئے، سیڑھیاں آتی رہے سانپ کا کھانا نہ پڑے۔ سیڑھیاں آتی رہے کہ آپ فٹافٹ اوپر جاتے رہے آپ، اور سانپ جو بیچ میں سانپ کا کھانا آ جاتا ہے نا، آدمی سیدھے گڑاپ سے نیچے آ جاتا ہے نا۔ تو سیڑھیاں آتی رہے سانپ کا کھانا نہ پڑے۔ اور زندگی کے کھیل میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ترقی کی راہ پر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے بس سیڑھیاں ملتی جائیں، سانپ نہ پڑے۔ سانپ اگر ڈس لے تو پھر وہ کہاں سے کہاں آ جاتا ہے۔ کھیل دونوں کا چلے تین کا دانہ نہ پڑے، سیڑھیاں آتی رہیں سانپ کا کھانا نہ پڑے۔ دیکھ معمار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے، دیکھ معمار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے، نقشہ ایسا کہ کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے۔ اے معمار، اے آرکیٹیکٹ، میرے گھر کا نقشہ ایسا بنا کہ پرندے اگر ہیں بسے ہوئے پیڑ کے ٹہنیوں پر، جو پرندوں نے جو بنایا ہے اپنا گھونسلہ، وہ بھی باقی رہے، اور نقشہ ایسا بنا کہ مجھے پیڑ گرانا نہ پڑے۔ نہ تو پیڑ سے گرنے چاہیے اور نہ ہی پیڑ پر بنے گھونسلے اور نہ ان چڑیوں کو کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ معمار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بالکل پرندے بھی باقی رہیں اور میرا گھر بھی بن جائے، نقشہ ایسا کہ کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے۔ بہت عمدہ شعر ہے یہ۔ میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہش ہے شدید، ایسا کچھ کر مجھے سگریٹ جلانا نہ پڑے۔ جب ہونٹوں پر لمس کی خواہش ہوتی ہے تو دو ہی آپشنس ہیں اس کے، ایک تو سگریٹ ہے، دوسرا تو میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہش ہے شدید، ایسا کچھ کر مجھے سگریٹ جلانا نہ پڑے۔ بھئی مجھے سگریٹ نہ جلانا پڑے لیکن لمس کی خواہش ہے میرے ہونٹوں پہ، اب اس خواہش کو تو پوری کر کہ ایسا کچھ کر مجھے سگریٹ جلانا نہ پڑے۔ اس تعلق سے نکلنے کا کوئی راستہ دے، اس پہاڑی پہ بھی بارود لگانا نہ پڑے۔ بھئی مجھے یہ جو تعلق آ کر کے ایک جگہ بالکل ایک پہاڑی کے مانند بالکل راستے کی رکاوٹ یہ ہو گیا ہے، اس تعلق سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا۔ اب یہ مت بتا کہ بھئی چلو اس کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیتے ہیں، ایسا نہیں، رشتہ بالکل برباد، بالکل تہس نہس نہیں ہو جائے، ریزہ ریزہ نہیں بکھر جائے، لیکن ہاں تعلق سے بھی نکل جانا ہے، تو اس تعلق سے نکلنے کا کوئی راستہ دے، اس پہاڑی پہ بھی بارود لگانا نہ پڑے۔ بارود لگانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے، اس کو اڑانا نہ پڑے ڈائنامائٹ سے، بس یہ کہ کوئی راستہ نکل جائے کہ ہم تعلقات باقی بھی رہ جائے، مطلب تعلقات کو بالکل تہس نہس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں مل جائے تو بالکل ایک دوسرے سے شرمندہ ہو گئے یا دوسرے کے دشمن ہو گئے، ویسا نہیں، ہاں لیکن تعلق سے باہر بھی آ جائیں۔ اس پہاڑی پہ کوئی بارود لگانا نہ پڑے، نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو، سرد خانوں میں کوئی خواب پرانا نہ پڑے۔ نم کی ترسیل، نمی، آنکھوں کی جو نمی ہوتی ہے، جو آنسوؤں سے نمی آ جاتی ہے، تو نم کی ترسیل مطلب کمیونیکیٹ کرنا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو، اگر تمہاری آنکھ کے آنسو میری آنکھوں میں آ جائے تو جو آنکھوں میں جلن ہے ہماری نا، وہ کم ہو جائے۔ جب میرے آنکھوں کا آنسو تمہاری آنکھوں میں آ جائے تو اس میں بھی جلن میں کمی آ جائے گی۔ نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو، سرد خانوں میں کوئی خواب پرانا نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ سرد خانہ بن جائے یہ آنکھیں اور ہمارے جو بھی خواب ہیں ہمارے، وہ سب کے سب جو ہے وہ پرانے پڑ جائیں۔ سرد خانوں میں پڑی ہوئی چیزیں تو ظاہر ویسے پڑی رہتی ہیں، اس میں تو کوئی اور پروگریس تو ہوتا نہیں ہے، کوئی اور ڈیولپمنٹ تو ہونے کے آثار نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے خواب جو ہے وہ سرد خانوں میں پڑ جائیں۔ بس نمی اتنی ہی چاہیے کہ آنکھوں کی حرارت کم ہو جائے۔ نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو، سرد خانوں میں کوئی خواب پرانا نہ پڑے۔ ربط کی چیز ہے بس تیری انا بچ جائے، ربط کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے، اس طرح جا کہ تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے۔ بھئی ربط کی خیر، جو تعلقات ہیں ہمارے وہ تو خیر اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسا رہے گا، وہ ربط کیسا رہے گا، بس تیری انا بچ جائے، جو تیرے اندر ایگو ہے نا،
وہ بچ جائے، انا کو ٹھیس نہ لگے، انا تمہاری مجروح نہ ہو جائے، اتنا بس خیال رہے کہ ربط کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے، بس اتنی ہی غرض ہے مجھے، تیری انا بچ جائے، اس طرح جا کہ تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو جائے مجھ سے روٹ کر، مجھ سے الگ ہو کر جائے، اور کل کو تجھے لگے کہ تو نے غلط فیصلہ کیا ہے، پھر تجھے لوٹ کے آنا پڑے، تو پھر تجھے انا کو ہی مجروح کر کے، اپنی انا کو مجروح کر کے میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو یہ وقت نہ آئے، یہ موقع نہیں آئے، تو اس طرح جا کے تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے۔ اس لیے جب تو جانے کا فیصلہ کر رہا تو ایسا قطعی فیصلہ کر لے کہ پھر تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے، ورنہ تیری انا مجروح ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ ہے تو بس تیری انا کی، ربط کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے، اس طرح جا کے تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے۔ ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ بھئی ہجر کا موسم جب آئے تو ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، بنا کسی کے پوچھے، بنا کچھ بتائے۔ ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ زخم ہو تو خود بخود دکھ جائے، دور سے ہی دکھ جائے، سامنے والے کو دکھ جائے کہ ہاں یہ زخم لگا ہے اسے، اور یہ کیا کہ دکھانا پڑ رہا ہے آپ کو، بار بار کپڑے ہٹا کے دکھانے پڑ رہے ہیں، صاحب دیکھو یہ مجھے زخم لگا ہے، یہ دیکھو میرا دل دیکھو کس قدر زخمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ یہ زخم کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اسے دکھ جانا چاہیے، دکھانا نہ پڑے۔ عمیر نجمی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی میں بتائیے گا، اور اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔